بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل مہرین پوئٹری 555 پر خوش آمدید۔ دعا ہے کہ آج کا دن بھی ہم تمام مسلمانوں کے لیے رحمتوں، برکتوں اور خوشیوں والا ہو۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف، خواب دیکھنا۔ تو آئیے ناظرین، یہاں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی طرف سے بنا کر خواب بیان کرے تو قیامت کے دن اسے حکم دیا جائے گا کہ جو کے دانوں کو گرہ دے کر جوڑے، اور یہ اس سے کبھی نہ ہو سکے گا۔ اچھا اور برا خواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ بس جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس سے بھلا معلوم ہو تو جسے وہ دوست رکھتا ہے اس کے سوا اور کسی سے بیان نہ کرے، اور جب ایسا خواب دیکھے جس کی وجہ سے پریشانی پیدا ہو تو خواب اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے اور اپنی بائیں جانب 3 دفعہ دھتکار دے، اور کسی سے بیان نہ کرے کہ پھر ایسا خواب اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں گر گئے۔ میں نے اپنا یہ خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ وہ خاموش رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کو میرے حجرے میں دفن کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تمہارے 3 چاند میں سے ایک چاند ہیں اور سب میں بہتر ہیں۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور سرزنش فرمایا کہ یہ تو شیطان تیرے ساتھ نیند میں کھیلتا ہے، یہ خواب کسی اور کو مت بتانا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل مہرین پوئٹری 555 کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں کھوئے ہوئے اتحاد و اتفاق کو دوبارہ بحال کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔